السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضور دروغہ کا قلعہ جو کہ گھنی پہاڑیوں کے درمیان میں موجود ہے، اس قلعے میں بڑے بڑے تاجر خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں اور وہاں پر فروخت کرتے ہیں، اور ان لڑکیوں کو خریدنے میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر اور امراء اور بڑے بڑے تاجر نظر آتے ہیں، اور وہ بادشاہ اور باقی دیگر لوگ ان لڑکیوں کو خرید کر لے جاتے ہیں۔ ان میں سے تو کئی ان سے کام لیتے ہیں، کئی اپنی خدمت کے لیے رکھتے ہیں، کوئی ان سے اپنی جسم کی ہوس مٹاتے ہیں، اور جو رحم دل ہوتے ہیں وہ ان سے شریعت کے مطابق نکاح کر لیتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو کہا، پھر تو اس قلعے کو فتح کرنا چاہیے۔ تو اتنے میں وزیر بولا، جی ہاں سلطان معظم، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ایک ایسی ریاست ہے جس میں ایک مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے محل میں موجود غداروں نے محل پر قبضہ جما لیا اور اس بادشاہ کو بھی قید کر لیا اور اس کے تخت پر اپنی مرضی کا ایک اور بادشاہ بٹھا دیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا، سلطان معظم، ہمارے جاسوسوں کی خبر کے مطابق وہ بادشاہ آپ کے ساتھ الحاق کر کے اپنی تجارت کو مزید فروغ کر دینا چاہتا تھا اور اپنے علاقے میں امن قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس محل میں موجود دشمنوں کے جاسوسوں اور غداروں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کو قید کر کے اس کی سلطنت چھین لی، اور وہ جانتے تھے کہ شہزادی یہ سب کبھی نہیں ہونے دے گی، تو انہوں نے شہزادی کو ایک بڑے تاجر کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہوا اور سپاہیوں کو کہنے لگا کہ جب بھی کوئی مسلمان حق کی بات کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس آواز کو دبوچنے کے لیے کئی گیدڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کو کبھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگا، سلطان معظم، اب آپ کیا کریں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس قلعے کے اندر جاؤں گا اور سب سے پہلے اس شہزادی کو خرید کر آزاد کرواؤں گا، اور اس کے بعد میں اپنا لشکر لے کر اس محل پر حملہ کروں گا اور اس میں موجود قید بادشاہ کو آزاد کروا کے ظلم کو مٹا دوں گا۔ تو اتنے میں سلطان کا ایک وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، اس قلعے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں خرید و فروخت ہوتی ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون سی شہزادی ہے؟ آپ ان ساری لڑکیوں کو تو نہیں خرید سکتے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سلطان کی آنکھیں اتنی کمزور نہیں کہ ایک عام عورت اور ایک جنگجو شہزادی میں فرق نہ کر سکوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے قریبی وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، بے شک آپ کی نظر کیل سے زیادہ تیز ہے، لیکن دشمن آپ کو دھوکہ ضرور دے سکتا ہے، لہٰذا کوئی آپ ایسی ترکیب سوچے جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ جس لڑکی کو آپ خریدنے والے ہیں وہ اس بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی ہے، کہیں آپ غلطی سے کوئی اور لڑکی نہ خرید لے کر آئیں اور وہ شہزادی کسی ظالم کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آیا اور کہا، سلطان معظم، ایک باہر بوڑھا بزرگ بھیک مانگ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کو اندر آنے دیجیے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار سے کبھی کسی بھکاری کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب وہ بوڑھا حاضر ہوا تو سلطان کو بوڑھا کہنے لگا، سلطان معظم، بے شک میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ایسی ایسی فتوحات حاصل کریں گے جن پر دشمنوں نے کئی صدیوں سے قبضہ کر رکھا ہے، اور آپ کی نظروں میں ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہوا۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ کسی سلطان کا بیٹا تھا، نہ ہی سلطان کا خاندان کوئی شاہی خاندان تھا،
اور آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی سلطنت کیسے قائم کی اور کافروں کے دلوں پر کیسے خوف بٹھایا؟ دوستو، اس بات کو آج یہاں وضاحت سے بیان کرتے ہیں اور یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عام مدرسے کے طالب علم سے اتنی بڑی سلطنت کا مالک کیسے بنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تقریت کا حاکم تھا۔ عین اس موقع پر جب سلطان کی پیدائش ہوئی تو ان کے باپ کو اس عہدہ سے سبکدوش کر دیا گیا۔ سلطان کا بچپن اور جوانی کا ابتدائی دور دمشق اور بعلبک میں گزرا، جہاں ان کا باپ پہلے عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی کے محتاط ان علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا۔ سلطان نے بعلبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ سلطان کو بچپن ہی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ان دنوں صلیبیوں سے مسلمانوں کی جنگیں زوروں پر تھی اور سلطان نور الدین زنگی کے کارناموں نے کامیابیوں کے جھنڈے کھاڑ دیے۔ صلاح الدین کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز سلطان نور الدین زنگی کے دربار سے ہی ہوا تھا۔ 25 سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی کی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں سلطان صلاح الدین کا چچا شیر کو سپہ سالار تھا۔ جب اسے مصر کی مہم پر بھیجا گیا تو اس نے اپنے بھتیجے کا جذبہ دیکھ کر اسے بھی اپنی مہم پر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب سلطان نے مخالفین کو شکست دے کر مصر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو سلطان نور الدین زنگی نے اسے خط لکھا کہ فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کیا جائے، لیکن سلطان نے معذرت ظاہر کر دی۔ تھوڑے عرصے کے بعد آسند فاطمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فاطمی خاندان سے جب بھی کوئی حکومت کا دعوے دار نہ رہا، ان حالات میں 567 ہجری میں مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد پڑی۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جان نشین بنا، مگر کم عمری کی وجہ سے امراء اور وزراء میں اقتدار کے حصول کے لیے جنگ چھڑ گئی اور اسی طرح عتابکی خاندان کی حکمرانی کا شیرازہ بکھر گیا اور آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انان حکومت سنبھال لی۔ دمشق میں سعد الدین کی حکومت قائم ہوئی مگر اس قدر کمزور تھی کہ صلیبیوں سے مقابلہ کرنے کی اہلیت نہ رکھتی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر سلطان نے اہل دمشق کی دعوت قبول کر لی اور وہ پورے علاقے کو صلیبیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا، مگر اندرونی حالات کی خرابی اور عیسائی حکمرانوں کے مصالحت اس کے آڑے آ رہی تھی۔ ریجینالڈ نے جو صلیبیوں کا سرغنہ تھا بظاہر مصالحت کر لی، لیکن صلح کے باوجود اس نے مسلمان کافروں اور تاجروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ریجینالڈ کے قتل کے بعد یروشلم کے عیسائی حکومت کی جڑیں کٹ گئی اور صلیبیوں نے فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیا۔ تمام حکمرانوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لی۔ دوسری طرف صفوریا اور تبریا کے درمیان سلطان نے پہلے ہی مسلمان فوجیں متعین کر دی تھی۔ جو ہی وہ صفوریا سے تبریا کی طرف نکلے، 583 ہجری میں اسلامی اور عیسائی فوجوں کے درمیان لوبیا کے مقام پر زبردست مقابلہ ہوا۔ صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کوہ حتین میں جا چھپے اور اسی طرح پورا فلسطین شمال میں بیروت سے لے کر جنوب میں غزہ تک سلطان کے کنٹرول میں آ گیا اور اسی طرح 91 سال کے طویل عرصہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم فاتح کی ہمت سے بیت المقدس اس کے حقیقی پاسبانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد متعدد بار صلیبیوں نے دوبارہ قبضہ کی کوشش کی مگر سلطان نے ہر بار اسے ناکام کر دیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ بیت المقدس پر سلطان کی عملداری نے پورے یورپ کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکا دیا کہ یورپ کے 3 بادشاہوں، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ، فرانس کے آگسٹن اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا نے متعدد فوجیں تیار کی جو بحیرہ روم سے مکہ تک پہنچ گئی۔ سلطان نے ان سے نبرداد آزما ہونے کے لیے اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے مدد طلب کی جو کہ نہ مل سکی اور آخرکار اسے خود ہی مقابلہ کرنا پڑا۔ مکہ اور اسکلان کے قریب 3 سال تک یہ جنگیں جاری رہی۔ آخرکار ایک دن جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا دریا عبور کرتے وقت ڈوب کر مر گیا اور اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ ادھر بادشاہ انگلستان اور فرانس بیمار ہو جانے پر صلح کی درخواست کر دی۔ مکہ اور اسکلان کے ساحلی علاقوں کے قبضے کو تسلیم کر لیا۔ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی گئی اور اسی طرح 100 سالہ جنگ کا
588 میں ختم ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اسلام کا سپاہی تھا بلکہ ایک عظیم فاتح، عظیم انسان تھا، اور فراخ دلی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مشکل سفر۔ الغرض اب اپنے واقعہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگا اور کہا، بابا جی، اگر آپ کی نظر اتنی تیز ہے کہ آپ کو کسی کو بھی یہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر کیا خوبی ہے، تو کیا آپ مجھے میرے چند سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، بے شک میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ تو سلطان نے کہا کہ یہ اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے تو تمہیں منہ مانگی رقم ملے گی۔ یہ سن کر بوڑھا کہنے لگا، سلطان معظم، آپ اپنا سوال کریں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرض کریں آپ کے سامنے 100 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں کھڑی ہوں، اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ ان 100 میں سے ایک لڑکی بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی ہے، آپ ان 100 لڑکیوں میں شہزادی کی پہچان کیسے کریں گے؟ یہ سوال بڑا مشکل تھا۔ بوڑھا آدمی ڈنڈے کا سہارا لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے کو کہا، بابا جی، کیا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میں ان 100 میں سے شہزادی کو صرف 2 طریقوں سے ہی تلاش کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا، سلطان معظم، میں ان لڑکیوں کے سامنے وہ ایسی شاہی چیز لے کر جاؤں گا جو صرف ایک شہزادی ہی نے زندگی میں دیکھی ہوگی، اور باری باری ان کو وہ چیز دکھاؤں گا، اور جو عام لڑکی ہوگی اس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، وہ اسے ایک عام چیز سمجھے گی، لیکن جو شہزادی ہوگی اسے وہ دیکھ کر فوراً پہچان لے گی یہ چیز شاہی ہے۔ سلطان نے کہا، کیا وہ چیز ہوگی؟ تو اتنے میں بوڑھے بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سلطان معظم، آپ کے ہاتھ میں جو موجود انگوٹھی ہے، یہ دیکھنے سے ایسے لگتی ہے کہ اس کی بازار میں قیمت چند سکے ہوگی، لیکن ایک اصلی جوہری ہی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ انگوٹھی کتنی قیمتی ہے، کیونکہ یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے کی بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ بتاؤ دوسری کون سی ترکیب استعمال کرو گے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ میں ایک ایسا دوا لگا دوں گا جس کو لگانے سے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے سختی آ جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں جب سارے لڑکیوں سے ہاتھ ملاؤں گا تو ان میں سے جو عام لڑکی ہوگی اس نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ہوگا، اس کو میرے ہاتھ کی سختی سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی میں شہزادی سے ہاتھ ملاؤں گا وہ ہاتھ کی تھوڑی سی بھی سختی کو برداشت نہیں کر سکے گی، اور اس کے چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اسے تکلیف ہوئی ہے، اور اسی طرح میں ان 100 میں سے ایک شہزادی کو بآسانی نکال سکتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا جی کو کہا، بابا جی، آپ نے میرے دونوں سوالوں کے بہترین جواب دیے، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے بس ایک وقت کا کھانا دے دیجئے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سلطنت کو رنگ لگائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی کو کہا کہ بابا جی کو کمرے کے اندر لے جاؤ اور پر لطف کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانے کے بعد اگر بابا جی اس محل میں رکنے کے لیے راضی ہو جائے تو اس کو ایک کمرہ دکھا دو۔ وہ باورچی بابا جی کو لے کر چلا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علی بن سفیان کو کہا، اے علی، میں اپنی منزل کی طرف کل صبح ہی روانہ ہوں گا، کیونکہ کل صبح اس قلعے میں منڈی لگنی ہے، اور میں سب سے پہلے اس قلعے میں داخل ہوں گا تاکہ پہلا خریدار میں ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ میرے جانے سے پہلے شہزادی فروخت نہ ہو جائے۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کی اور منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس قلعے کے اندر پہنچا تو ایک عام آدمی کے بھیس میں تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں جو اس قلعے کے اندر لے کر جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد منڈی لگ گئی اور بڑے بڑے وزیر، امراء اور بادشاہ بھی آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اندر داخل ہوا تو تمام لڑکیاں ایک قطار میں کھڑی تھی
اور ہر خریدار ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے کس لڑکی کو خریدا جائے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ کی ترکیب پر عمل کیا اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں وہ انگوٹھی لی اور ان سب لڑکیوں کو اس طرح دکھایا کہ وہ سامنے سے انگوٹھی صاف صاف نظر آتی۔ جو لڑکیاں عام تھیں، یعنی جو کسی غریب یا مزدور کی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے سلطان کی انگوٹھی کو دیکھ کر کسی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد سلطان نے اسی شہزادی کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا تو سلطان کی انگوٹھی کو دیکھ کر اس کی لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور آنکھوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لگتا ہے، لیکن وہ سلطان کو شکل سے نہیں جانتی تھی اور سلطان نے بھی بھیس بدلا ہوا تھا۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایسا سلطان نہیں جو لڑکیوں کی خرید و فروخت کرے، وہ تو کسی نہ کسی جنگ میں کافروں کے سر اتار رہا ہوگا، اس کا اس غلیظ قلعے میں کیا کام؟ لہذا وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ کی بات پر عمل کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کے ہاتھوں پر وہ دوا لگائی۔ چند لمحوں کے بعد سپاہی کا ہاتھ سخت ہو گیا، اتنا سخت ہوا کہ سپاہی خود اپنے ہاتھوں میں درد محسوس کرنے لگا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی باری باری ان خرید و فروخت ہونے والی لڑکیوں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا اور دل میں کہنے لگا، اے میرے اللہ، کسی نامحرم لڑکی کو چھونے پر معاف کرنا، کیونکہ اس کے پیچھے ہمارا مقصد غلط نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس لڑکی کے قریب پہنچا اور جب اس سے سپاہی نے ہاتھ ملایا تو سپاہی نے تھوڑا سا ہاتھ کو سختی دی تو اس لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ سلطان سمجھ گیا کہ اگر یہی سختی کسی اور لڑکی کے ہاتھ کو دیتا تو اسے شاید محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ شہزادی جو ایک محل میں پلی بڑی، جس نے اپنی زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی گرمی دیکھی، نہ ہی سردی، نہ ہی بھوک، تو یہ صرف ایک شہزادی ہی اتنی نازک ہو سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام تاجر کے بھیس میں اس شہزادی کو دگنی قیمت میں خرید لیا اور وہاں سے چپکے سے روانہ ہو گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل میں واپس آ گیا اور اس لڑکی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب تم نے اپنے بابا کو آزاد کرانے میں ہماری مدد کرو گی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی عقل مندی سے ایک بہترین حکمت عملی بنائی اور اس بادشاہ کے محل میں خفیہ راستے سے داخل ہو گئے اور سلطان کے اشارہ کرتے ہی سلطان کے سپاہیوں نے ان غداروں پر حملہ کر دیا اور ان تمام غداروں کو مار دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے وہ بادشاہ پھر سے اپنے تخت پر نشین ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کو الوداع کہہ کر واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور واپس آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے پوچھا کہ وہ بابا کہاں ہے، تو وزیر نے بتایا کہ حضور وہ بابا جی کھانا کھا کر اسی وقت ہی چلا گیا تھا۔ اب میں اس وقت تک چین کی سانس نہیں لوں گا جب تک اس قلعے کو فتح نہیں کر لیتا، کیونکہ جس جگہ پر ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کی بولی لگائی جاتی ہے میں اس قلعے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کو چند دنوں کے اندر اندر فتح کر لیا اور وہاں اس قلعے کے اندر ایک بڑا سا مدرسہ بنوا دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ مدرسہ کئی سالوں تک چلتا رہا، جس میں بڑے بڑے علماء نے تعلیم حاصل کی۔